رمضان کے ایصال ثواب کے نام سے موسوم ہے، جس میں ہم اور آپ سب مل کے حاضری دے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ختم پاک کی وجہ سے مرحوم کی بے پناہ بخشش عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہم جو اس رب کے فضل سے سانسیں لے رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ہماری سانسیں بھی بند ہونی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کی آخری شام ہونے سے پہلے زمانے کے جو فسادات ہیں یا دل کے اندر جو فسادات ہیں، ان تمام سے بری ہو کر پاک و صاف ہو کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ تو حضرات محترم، ختم تو بقدر فرض یا بقدر ضرورت پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی دیر میں تبرک جب تک آ جاتا تب تک ہم حاضر ہیں، پھر دعا کریں گے، اس کے بعد تقسیم لنگر وغیرہ ہوگا، کھا پی کے انشاءاللہ اپنے اپنے گھر کو جائیں گے۔ دو چار باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں اس توجہ کے ساتھ کہ یہ پہلے تیار کریں کہ ہم پورے دل جمی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی انشاءاللہ، اور ان کو دل میں بسائیں گے بھی، اور ساتھ میں جو باتیں ہماری اصلاح کے لیے ہوں گی ان کو لے کر اپنے گھر بھی جائیں گے اور بال بچوں کو بھی بتائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تفعلون، لم تقولون، مختلف آیات ہیں، حدیثوں میں بھی مختلف الفاظ ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، آپ کیوں وہ کہتے ہو، وہ باتیں کہتے ہو، لا تفعلون، جو آپ کرتے نہیں؟ کیوں اس طرح کے وعدے کرتے ہو؟ کیوں اس طرح کے میثاق اور معاہدے کرتے ہو؟ کیوں اس طرح کی زبانیں کرتے ہو کہ جن کے مطابق تم عمل نہیں کرتے؟ قرآن شریف میں آتا ہے، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ انسان وہ کہے جو نہ کر سکے، وہ کہے جو نہ کر سکے۔ ہم اور آپ تو جو میری طرف سبحان اللہ بولیں سارے، سبحان اللہ۔ یہ ادھر سے جو کھنڈ میں ہے ادھر نہیں آواز آ رہی ہے۔ ہم اور آپ کس کے امتی ہیں بتاتے جائیے، غور سے بولیے نا، یہی فخر کی بات ہے، سب سے بڑی بات، اسی میں کنجوسی کریں گے تو پھر آگے کیا ہے؟ ہم اور آپ کس کے امتی ہیں؟ ہاں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا تو اس وقت ایک غازی علم دین شہید تھا، غازی علم دین شہید۔ ہوا کیا تھا کہ اس نے ایک گستاخ کو مارا تھا، راجپال کو، بعد میں اس کو قید کر کے جیل میں لے گئے علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہیں وہ،
اور ان کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح، یہ اس کا مقدمہ لڑ رہے تھے عدالت میں. تو اس وقت انہوں نے اس سے جا کے کہا غازی علم الدین شہید سے کہ ایک ہی پوائنٹ پر بات آ کے رکی ہوئی ہے، وہ اگر آپ کہہ دیتے ہو تو ان انگریزوں کی عدالت سے ہم بری ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے اپنی جان بچانے کی خاطر آپ نے اتنا کہہ دینا کہ جس وقت میں چھرا چلا رہا تھا اس گستاخ پر، اس وقت میں اتنے جوش میں، اتنے جذبے میں، اتنے غصے میں تھا کہ میری عقل پر پردہ آ گیا تھا. میں بے ہوشی کے عالم ہو گیا. میں کس حالت میں تھا؟ بے ہوشی کی حالت میں تھا. مجھ پر جنون پاگل پنا طاری ہو گیا تھا. تو اس حالت میں میں نے قتل کر دیا، لہذا تو بچ جائے. تو اس وقت کیا ہوا، اس نے کہا چلو لے چلو دیکھتے ہیں کون سا بیان دیتے ہیں. گئے، جا کے عدالت میں بیان ہونا شروع ہوا. تو اس وقت اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ نے کس حالت میں اس کو قتل کیا ہے؟ تو اس وقت اس نے پہلے سے یہی الفاظ بنا کے رکھے کہ میں نے بے ہوشی کی حالت میں نہیں، بلکہ بالکل ہوش مندی کی حالت میں، عقل مندی کی حالت میں، اور میرے حواس خمسہ ظاہرہ باطنی سب بالکل کام کر رہے تھے. اس صورت میں میں نے اس گستاخ کو قتل کیا. یہ اس نے بیان دیا. بعد میں علامہ اقبال وغیرہ جتنے بھی تھے، انہوں نے پوچھا بھائی آپ سے ہم نے کچھ کہا تھا؟ اس نے آگے سے کہا ہو زندگی میں کام ہی ایک ہی کیا ہے، وہ بھی بھول جاؤں. ساری زندگی میں اس دربار کی نوکری ایک ہی دی ہے، جس ایک کی وجہ سے سارے ہندوستان پاکستان میں مشہور ہو گیا ہوں. قبول ہی وہی نوکری ہوئی ہے، اس سے بھی میں مکر جاؤں. اس لیے ہم اور آپ باقی معمولات میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، وہ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہاں تک ہیں. لیکن یہ تو بات پکی ہے نا، ہم اور آپ امتی کس کے ہیں جی؟ ان چیزوں میں ہم نے اپنے مقدمے کو جو ہے وہ مضبوط ہی رکھنا ہے، کبھی بھی ٹلا نہیں چھوڑنا. تو ہم اور آپ امتی ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، اور بندے نہیں، امتی ہو گئے کس کے؟ نبی پاک کے. اور بندے ہو گئے کس کے؟ مخلوق کس کی ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ پاک کی مخلوق ہو گئے. اس کے بعد تیسرا رتبہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آگے چل کے، یہ جو روحانیت کا راستہ ہے، اس میں ہم اور آپ مرید کس کے ہیں؟ مرید کس کے؟ کیا جی؟ مرید کس کے ہیں؟ کچھ نقش بندی ہوں گے، کچھ چشتی ہوں گے، کچھ سوروردی ہوں گے، کچھ قادری ہوں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فخر والی ہیں، عزت والی ہیں، شان والی ہیں. اس دنیا میں بھی ان چیزوں کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا رتبہ ہوگا، وہاں تو نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رب کی، رسول کی، ہمارے پیر کی مرضی کیا ہے. ہم مانیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ماننا پڑے گا. ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، ماننا پڑے گا. ہم اپنے پیر کے مرید ہیں، ماننا پڑے گا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب دیکھنی ہم اور آپ نے یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، رسول اللہ کی مرضی کیا ہے، ہمارے پیر و مرشد کی مرضی کیا ہے. سبحان اللہ کی آواز. سبحان اللہ. سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا قانون، مرضی، منشا، حکمت، رضامندی ساری کی ساری لکھ کے
ہمارے اور آپ کے بیچ میں پہنچا دی. کس صورت میں؟ وہ قرآن شریف کی صورت میں. سبحان اللہ. پڑھنے کے لیے آپ نے پڑھ کے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ کتاب آپ کے پاس آ گئی قرآن شریف کے نام سے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے کھاتے پیتے، جیتے جاگتے، وصال کرتے، اس صورت میں آپ نے دیکھنا ہے. اس رب کے قانون کو سیدھے رسول اللہ کو دیکھ لو. پڑھنے کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن شریف کو دیکھو. عمل کی صورت میں دیکھنا ہے تو تاجدار کائنات کو دیکھ لو. مرضی کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دیکھنی ہے تو اپنے پیر کو دیکھ لو. چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا عکس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا آئینہ کون ہے؟ مظہر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جو رب کی مرضی ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں تو مجھے، ہم اور آپ کو کون سے شیشے میں نظر آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے شیشے میں نظر آئے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور ان کی مرضی دیکھنا چاہیں تو اپنے پیر کے نقشے کے اندر ہمیں نظر آئے گی. کہاں نظر آئے گی؟ پیر کے نقشے میں نظر آئے گی. تو اب ہم اور آپ کو جو مطالبہ ہے، جو حکم ہے رب رسول کا، وہ یہ ہے کہ بندو دنیا میں اس طرح بسو کہ فساد نہ مچے. توجہ ہے نہیں؟ کیا فساد نہ رہے، فساد نہ برپا ہو، نہ زیادہ ہو، نہ پیدا ہو. ہر طرف سکھ ہی سکھ ہو، شانتی شانتی ہو، امن ہی امن ہو، پیار ہی پیار ہو، محبت ہی محبت ہو، ہمدردی ہمدردی ہو، نرمی نرمی ہو. سب کے دل صاف ستھرے ہوں، سب کے مکانات صاف ستھرے ہوں، سب کے کپڑے ظاہر باطن سارا کچھ پاک و صاف ہو، سیدھے اور سچے آدمی رہیں. رب کی مرضی یہ ہے. کسی کے دل کے اندر کسی دوسرے کا حسد نہ رہے، کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، گھٹن نہ رہے، تنگ نہ رہے، کسی دوسرے کا ظلم نہ دیکھنا پڑے، بلکہ سارے اپنی اپنی جگہ جو اس کا حق ہے، جو اس کی حدود ہے، حد ہے، اس میں رہ کر زندگی گزارے. یہ ہے رب رسول کا حکم. اب ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے دیکھتے ہیں. توجہ سے سننا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کس مقام پر ہیں. آج ہم اور آپ اپنی مرضی سے، قرآن شریف کی مرضی سے زبان نہیں کھول سکتے. کھول سکتے ہیں جی؟ نماز پر ہر کو تقریر کرتا ہے، زکوٰۃ پر تقریر کرتا ہے، جہاد پر کرتا ہے نہیں؟ جہاد پر تقریر ہو رہی ہے آج؟ وہ کر کے دکھائے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لینا کیا ہوگا. حالانکہ جہاں پر ارکان اسلام بیان کیے وہاں پر جہاد کا اتنا تذکرہ کیا ہے کہ صرف ارکان اسلام 5 ہی نہیں ہیں بلکہ 6 ہیں. جہاد کو بھی الگ سے کئی لوگوں نے بیان کیا ہے، حالانکہ وہاں تک آدمی جا نہیں سکتا آج اس ہمارے ماحول میں، ہمارے اس ایریے میں. پھر آگے سنیں. یہاں تک بات پہنچی کہ آج ہماری مسجدوں کو بھی محدود کر دیا گیا، لوگوں کی زبانوں کو بھی تنگ کر دیا گیا. کرتے 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 آج یہاں تک بات پہنچی ہے کہ ٹھہر جاؤ، تھوڑی سی دیری ہے، نہ مکان تمہارے، نہ زمینیں تمہاری، نہ کچھ تمہارا. پہنچی ہے نہیں؟ بولتے جائیں نا، اس مقام پر ہیں یا نہیں ہے؟ کیا یہ زیادہ طاقتور ہے یا رب العالمین طاقتور ہے؟ اللہ پاک سب سے طاقتور ہے نا. تو ہم اور آپ رب کے سب سے پیارے نبی
جو تاجدار کائنات ہیں ان کے امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ کلمہ پڑھا ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، کہیں بھی رہو، کنتم خیر امت، ساری کائنات کی امتوں سے، ساری کائنات کے لوگوں سے تم سب سے افضل ہو۔ سبحان اللہ بولتے جائیں بابا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے افضل ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خیر امت میں شامل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایصال ثواب کے نام سے موسوم ہے، جس میں ہم اور آپ سب مل کے حاضری دے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ختم پاک کی وجہ سے مرحوم کی بے پناہ بخشش عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہم جو اس رب کے فضل سے سانسیں لے رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ہماری سانسیں بھی بند ہونی ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی کی آخری شام ہونے سے پہلے